ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چین کے وزیر اعظم کو بھی پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو بنیادی طور پر پاکستان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اس کا ہونے والا اجلاس بھی پاکستان کے اسٹیچر اور ریپوٹیشن کو دنیا میں پروپیل کر کے اوپر لے جا سکتا ہے۔ اسی اسنا کے اندر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر موجود تمام سیاسی قوتیں اس چیز کا اعادہ کریں کہ اس طرح کی بین الاقوامی جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں، چاہے وہ OIC کی کانفرنس ہو جیسے کہ ماضی میں ہوئی تھی، تب بھی اپوزیشن جو تھی تب کی اور اب کی حکومت بن گئی ہے، وہ انہوں نے بھی بہت غیر ذمہ دارانہ کام کیے تھے، جس کی وجہ سے ملک کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا اور ملک کی ریپوٹیشن جو تھی بہت زیادہ خراب ہوئی۔ سیاسی طور پہ ملک کو جو ہے ڈسٹرب کرنے کی جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ بالواسطہ بلا واسطہ عمدن یا انجانے میں سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ابھی اس وقت شنگھائی کوآپریشن یعنی SCO کے بھی اجلاس کے اندر جس طرح سے اپوزیشن جو کہ تب کی حکومت تھی بیہیو کر رہی ہے، وہ بھی بہت غیر ذمہ دارانہ ہے۔ تاہم اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام ہی سیاسی قوتیں پاکستان کے بین الاقوامی اسٹیچر اور ریپوٹیشن کے بارے میں اتنی زیادہ میچور نہیں۔ یہ بڑی کلیئر کٹ میں بات کر رہا ہوں۔ تو میچورٹی شو کرنی چاہیے، وہ جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں ان کو بھی میچورٹی شو کرنی چاہیے، جو اپوزیشن میں بھی ہیں ان کو بھی میچورٹی شو کرنی چاہیے، تاکہ ملک کی ریپوٹیشن جو ہے بالخصوص انٹرنیشنل جو ویورز ہیں وہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سامنے کیا جانی چاہیے اور جس طرح سے اس ایونٹ کو مارکیٹ کرنا چاہیے تھا اور دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا، میرے خیال سے وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ سیاسی طور پر آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر جو حالات بن کے سامنے آئے۔ کراچی شہر کے بھی حالات کچھ کشیدہ رہے، میڈیا نے ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا، لیکن میرے خیال سے حکومت کو بھی میڈیا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کل ہونے والے احتجاج کو سنبھالنے میں میچورٹی دکھانی چاہیے۔ میڈیا تو میچور تھی، میڈیا نے SCO کے اجلاس کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاج کو بالکل دبا دیا، چھپا دیا، تاکہ ہمارا ملک کامیاب ہو کے سامنے آئے، دنیا کی نظروں کے اندر ایک اچھی چیز، دنیا کی نظروں کے سامنے ایک اچھی چیز پیش ہو سکے۔ لیکن حکومتیں اور بالخصوص احتجاج کو سنبھالنے کے لیے جن اداروں کو اختیارات دیے جاتے ہیں، انہوں نے شاید اتنی میچورٹی کا اظہار نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے متعلق جو امیجز دنیا بھر میں گئے، اس کی وجہ سے SCO کے اجلاس سے پیدا ہونے والے جو مثبت رجحانات دنیا کے سامنے آنے چاہیے تھے، ان پر اثر ہوا اور دشمنان پاکستان ضرور وہ جو امیجز ہیں کل کے، ان کو اسی طرح پیش کریں گے۔ میرے خیال سے یہاں پر حکومتیں اگر میچور ہو جائیں، اپوزیشنز اگر میچور ہو جائیں اور پولیٹیشنز، پولیٹیکل فورسز اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ میچور ہو جائیں تو بڑا اچھا کام ہو جائے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے ہمارے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ بیہیو کر رہے ہیں، یقین کریں بطور ایک محب وطن پاکستانی کے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ خیر اینیوے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہماری اپنی قوم کے لوگ اس کے بارے میں کتنے سنسیئر ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خیر، لوگ کہہ رہے ہیں مثبت باتیں کرنی چاہیے، ہم مثبت ہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو آپ لوگ کر رہے ہیں مل کے، سب لوگ گھر میں رہنے والے جو کر رہے ہیں اس گھر کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، وہ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں بطور ایک محب وطن پاکستانی، یقیناً جو کر رہے ہیں، جو اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، غلطی کر رہے ہیں اور غیر ذمہ داری سے کر رہے ہیں، امیچورٹی سے کر رہے ہیں۔ خیر اینیوے، لیٹس ہوپ کہ SCO کا اجلاس پرامن طریقے سے، پرامن ماحول کے اندر، بڑے بہترین انداز کے اندر ہو جائے اور جو احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی میچورٹی کا مظاہرہ کریں، جو احتجاج روکنا چاہ رہے ہیں وہ بھی میچورٹی کا مظاہرہ کریں اور اس بیلنس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں، بھلے اس کے لیے قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ پاکستان کا معاشی، بین الاقوامی سفارتکاری، سیاسی مستقبل اس کے اوپر منحصر ہے۔ ساری دنیا کی نگاہیں پاکستان کے اوپر ہیں۔ SCO کا اجلاس پاکستان کو
معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ دنیا کے نقشے پہ یا تو نمایاں کر سکتا ہے، یا اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی تو چھوٹی سی غلطی کو بڑا کر کے پیش کر سکتا ہے۔ اس اجلاس میں ہماری تو خواہش یہ تھی کہ پڑوسی ملک سے بھی ان کے پردھان منتری آتے، کیونکہ چین کے بھی پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں، لیکن میرے خیال سے انہوں نے اپنے فارن منسٹر کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہے۔ چلو وہ بھی آ جائیں تو اچھا ہے، شروعات تو ہو کہیں سے، ہم تو کہتے ہیں امن ہو تو اچھا ہے۔ بات ہم اب کریں گے IMF کے پروگرام کی، جس کے متعلق عجلت میں ہم نے بیان شاید IMF سے بھی پہلے دے دیا کہ ہمیں پروگرام مل چکا ہے، جس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہ سرخی بنی اور خبر ناموں کی زینت بنی، اخباروں کے اندر پہلے آ گیا، IMF کی ویب سائٹ پہ بعد میں آیا کہ انہوں نے ہمیں پروگرام دیا، لیکن وہ بھی بڑے ذہین لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کب کہاں کیا بات کرنی ہے، تب تو وہ لوگ جذب کر گئے، دبا گئے بات کو۔ اب انہوں نے جو شائع کیا، میں کہوں گا کہ بڑا مفصل قسم کا جائزہ، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھ دیں سخت، جن کی وجہ سے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ پیسے تو مل گئے لیکن دینے والے نے خوشی سے نہیں دیے۔ یہ کہہ دینے سے ہی پاکستان کی کافی فائنینشیل اور اکنامک ریپوٹیشن انٹرنیشنل کوارٹرز کے اندر امپیکٹ ہوئی، اور میں جاننا چاہوں گا کہ اتنی سخت باتیں IMF کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی، خاص طور پہ ہماری معیشت کے خد و خال کے متعلق اور اس کے بارے میں، ان کے شک و شبہات کے بارے میں، اور ہمیں پیسے دینے کے بعد ہماری معیشت کی ترقی کے بارے میں، تحفظات کے بارے میں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب محمد شہباز صاحب PhD، جو کہ دنیا کے بھی اور ملک کے بھی معروف معیشت دان ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر محمد شہباز صاحب۔ جی آئیے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ محمد شہباز صاحب، آپ خود بھی محقق ہیں، تھوڑی اجلت کے اندر پاکستان کے سرکاری ذرائع نے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہمیں IMF پروگرام مل گیا، اس سے پہلے کہ باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ آپ چونکہ خود اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور معیشت کے شعبے سے جانتے ہیں کہ معیشت دان اس معاملے میں کتنے حساس ہوتے ہیں کہ ان کے فیصلوں سے پہلے دوسرے لوگ فیصلے صادر کر دیں۔ شاید IMF کے بھی ماہرین نے یہی محسوس کیا ہوگا کہ فیصلہ تو شاید پاکستان کے حق میں ہی دینا ہو، لیکن ہم نے جو اجلت دکھائی وہ شاید ان کو بھلی نہیں لگی، جو اس کے بعد انہوں نے اتنا تفصیلی جائزہ پیش کر دیا جو آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، اور انہوں نے پاکستان کے ڈیٹ پروفائل کے بارے میں اپنی رائے دی اور بولا کہ ہم مرکزی بینک اور مقامی بینکوں سے بہت زیادہ قرضے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا فنڈ ہوں گے بھی بین الاقوامی قرضے اتارنے کے لیے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس قوم کو کچھ دینے کے لیے تھا نہیں، تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم یہ ریوڑیاں جو یہ بانٹنا شروع کرتے ہیں، اور ریوڑیاں ہمیشہ جو بانٹی جاتی ہیں اجرت میں بھی بانٹی جاتی ہے، کبھی سوچ سمجھ کے نہیں بانٹی جاتی۔ اور جب اب جائزے کی بات کر رہے ہیں، جو مفصل رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے، میں کل پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر 40 ایسی کڑی شرائط ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرضہ چلو ہمیں $7 ارب کا مل گیا، لیکن اس کے عوض جو ہمیں پے کرنا پڑے گا، تو اس کا اندازہ یوں لگا لیں، ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ 44 ماہ کی کم ترین سطح پہ انفلیشن جو ہے 6.9% پہ آ گیا ہے، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، حکام بالا کو بھی پتا ہے۔ تو یہ جو پیچھے 2-3 سال ہم نے سختی میں پیش کیے ہیں IMF کے قرضے کی وجہ سے، اب آنے والا ٹائم اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ فار ایگزامپل، کہتے تو ہیں کہ اپنی جو صنعت ہے اس کو ترقی دیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ملک کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر مانیٹرنگ کریں، سسٹم سارا ٹھیک کریں۔ سسٹم ٹھیک کون کرنے دے گا جب ان 40 کڑی شرائط کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ 2035 تک مرحلہ وار جو آپ کے صنعتی زونز ہیں ان کو جب سبسڈی دے رہے ہیں وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں، سب سے پہلا تو سٹک ہے آپ نے صنعت کو رکھ دیا ہے، تو پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے صنعتی ترقی کے بغیر ممکن ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو پروڈکشن ہے اس کے اندر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن ادھر ہمیں آپ سانس نہیں لینے دے رہے۔ آپ کہیں گے اپنا ریونیو بڑھائیں، اور ریونیو کہاں سے بڑھیں گے؟ ریونیو بڑھیں گے آپ کے جب ٹیکسز لگیں گے۔ اور پھر ہم نے اجرت میں یہ بھی جو ہے وہ سائن کر دیا کہ ٹھیک ہے، جو ہمارا 90 ارب کا شارٹ فال ہے اس کو منی جو بجٹ ہے، منی بجٹ جو ہے، منی بجٹ جو ہے
اس کو لائیں گے اور ہم نے وعدہ کیا اور اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے. تو آپ جب اس طرح کی چیزیں کریں گے تو مجھے بتائیں وہ 2035 تک کا جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، ویسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے یہ دعا کریں کہ آخری ہو. ہم تو ہر دفعہ ہی دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری ہی ہونا چاہیے، لیکن اس معاہدے کو آخری کرنے کے لیے ہمیں کچھ ڈومیسٹک لیول پہ بھی بڑے کڑے فیصلے لینے ہوں گے. وہ کڑے فیصلے یہ نہیں ہے اچھا، کہ لیکن جنہیں محمد قیمتوں میں شہباز اضافہ صاحب کرتے ہیں. ایک وضاحت آپ سے چاہوں گا. آپ بین الاقوامی سطح کے معیشت دان ہیں، ظاہری بات ہے. آپ نے ذکر بھی کیا تھا کیمبرج یونیورسٹی سے بھی آپ وابستہ ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری بین الاقوامی یونیورسٹیوں سے وابستہ ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ انڈیویجول انکم ٹیکس کے اوپر گورنمنٹ فوکس کر کے پتہ نہیں کیا 30 مار خانی دکھا رہی ہے. انڈیویجول انکم ٹیکس کی ٹوٹل کنٹریبیوشن پورے سال میں بھی نکال لیں تو میرے خیال سے شاید $1 بلین کے آس پاس ہوگی، یا اگر اس کو بڑھا بھی لیا گیا تو اس کا امپیکٹ $1 بلین سے کم کا ہی ہوگا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ فورن ٹریول نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، یوں نہیں کرنے. انڈیویجول انکم ٹیکس تو IMF کے ایجنڈے میں مجھے دکھا ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کی ڈیٹ پروفائل خراب ہے، آپ کی سبسڈیز بہت کرے ہو، آپ ایکسپینڈیچرز آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینیج کریں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا گورنمنٹ کس چکر میں پڑ گئی. بات یہ نا، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں ایک بینکر کو جب فائنانس منسٹری دے دیں گے تو بینکر جو ہے بینک تو چلا سکتا ہے، فائنانس منسٹری جو ہے از کائنڈ آف ڈفرنٹ. تو اس کے لیے ہمیں پڑھنا ہوگا. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہیں ان کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جب آپ چیزوں کو پڑھیں گے نہیں تو پھر ظاہر سی بات اس طرح کے فیصلے آپ کریں گے. اور جہاں تک انڈیویجول ٹیکس کی بات ہے، وہ چاہے 1 بلین سے بھی کم ہے لیکن وہ آسان ہے اس کو کور کرنا. اس کے پیچھے منطق جو یہ ہے، لیکن اس کا میں بھی آپ امپیکٹ دیکھیں نہیں ہے نا نا کہ کچھ. ایک اب بندہ آپ دیکھیں انہوں نے مجھے شعبہ تحقیق میرا بتا رہا ہے کہ انہوں نے $110 بلین کی فنڈ ارینجمنٹ کا بولا ہے کہ آپ اتنی ارینجمنٹ کرو. ہم $1 بلین کے آس پاس اکٹھا کریں گے اور کیا نہائیں گے، کیا نچوڑیں گے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انڈیویجول انکم ٹیکس کا فوکس تو مطلب اگر آسانی سے بھی مل جائے تو امپیکٹ تو کچھ بھی نہیں. آپ بالکل، آپ کی تحقیق والی ٹیم جو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے ہمیں $110 ارب درکار ہیں. اب بات جو اب نقطہ آپ نے اٹھایا وہ بھی ٹھیک ہے کہ $1 بلین کے بلکہ اس سے بھی جو کم ہے اس کے ہم ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں. بات تو علی بھائی وہی آ گئی نا کہ یہ چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں یا جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں، یہ بات ادھر ہی جا کے کھڑی ہوتی ہے. کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کمپریہنسو اکنامک پلان ہے آنے والے 5 سالوں کے لیے؟ تو یہ تو باتیں ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ ملک کے اندر پوٹینشیل ہے، اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں اکنامک سٹیبلٹی جو ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا. اس سے پہلے اچھا شہباز صاحب، انہوں نے ساتھ میں ایک اور پیرالل بھی دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو فنڈز ارینجمنٹ کرو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک ڈیٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ونریبل ہو گئے ہو. آپ نے بینکوں سے پیسہ چوس لیا ہے، پرائیویٹ بینکوں سے آپ نے جناب سینٹرل بینک سے پیسہ اٹھا لیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ بھی ساتھ انہوں نے جوڑا ہے، اگر آپ نے اس کو رپورٹ کا تھوڑا مطالعہ کریں تو. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ڈیٹ کے 2 ہی سورس ہوتے ہیں. تو آپ ڈومیسٹک ڈیٹ لیں جب فارن ڈیٹ لیں، لیکن اب فارن ڈیٹ آپ دیکھیں کہ وہ بہت مہنگا مل رہا ہے. پھر ہمارے جو جی میرے خیال غالباً آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تعلق کا، تاکہ وہ میں آپ کی بات کو سن سکوں. آپ نے بڑا اہم نقطہ جو ہے اس پر گفتگو کی، اور خاص طور پہ آپ نے بتایا کہ 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ہم فورن ڈیٹ لے سکتے ہیں یا ڈومیسٹک ڈیٹ لے سکتے ہیں. IMF نے خیر پیسے تو دے دیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت سارے سوالات اور بہت سارے شکوک و شبہات کے اندر ہمیں ڈال دیا ہے. ایک کنفیوژن کا سا عالم ہو گیا ہے، بلکہ اس حد تک بھی اخباروں میں نے خبر پڑھی. اب مبینہ طور پر ہو سکتا ہے غلط ہو صحیح ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پیسے دیے پاکستان کو، اس سے ہماری ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے. میں خود حیران ہوں. ویسے ایسی خبر چلنی تو نہیں چاہیے پاکستانی میڈیا پر یا ایون کہ انٹرنیشنل میڈیا پر، لیکن ایسی بات کیوں ہوئی یا کیا وجہ بنی؟ شاید انگریزی کے الفاظ اس طرح کے استعمال کیے جن کو سمجھنے میں ہمارے لوگوں سے شاید کوئی کوتاہی ہو گئی، یا ایسا سخت لفظ انہوں نے استعمال کر دیا جس کی شرح کی جائے تو یہی نکلے. خیر میری سمجھ بوجھ سے تو باہر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو شادیانے بھی بجے، ڈھول بھی بجے اور جناب پٹاخے بھی پھوڑے گئے، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، فائر ورکس کا شو بھی اگر بس رہ گیا، ورنہ تو یہ شاید پٹاخے آسمان میں بھی پھوڑ دیتے اور کہتے کہ صاحب ہمیں IMF کا لون مل گیا. لیکن ہماری تو بہت زیادہ ساکھ متاثر ہو گئی ان کی
ان کیا کہتے ہیں ان چیزوں سے جو کہ انہوں نے بیان کی ہیں. خیر میں دیکھیں کوشش مثبت بات کرو یہ راگ الاپا جا سکتا ہے، لیکن مثبت بات کا راگ تب نہیں الاپا جا سکتا جب حکومت خود ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنا رہی ہو، اور سیاسی قوتیں خود ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنا رہی ہوں، اور پارلیمان خود ذمہ دارانہ اور صحیح رویہ نہ اپنا رہی ہو. اس وقت پر ہر شخص بے انتہا غیر ذمہ دارانہ امیچور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے، ہمارا ملک بھی متاثر ہو رہا ہے، ہماری معاشرت بھی متاثر ہو رہی ہے، ہماری سیاست بھی متاثر ہو رہی ہے، اور ہماری سفارتی محنت بھی متاثر ہو رہی ہے. اب ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں محمد شہباز صاحب، جو کہ معیشت کے اوپر بڑی گرفت رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ڈیٹ ایکوائر کرنے کا دو ہی ذریعے ہیں، ایک فورن ڈیٹ ہے، ایک لوکل ڈیٹ ہے. یہاں تک ہم نے بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد اب رابطہ دوبارہ جڑا ہے. میں چاہوں گا اسی بات کو آگے لے کر چلیں آپ شہباز صاحب، تاکہ لوگوں کو آپ وضاحت سے بتا سکیں. جی ابھی بات وہی ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں سورسز آپ کے پاس یا فارن ہے یا آپ کے پاس لوکل ہے، اور دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو لوکل سورسز جو ہیں اس کو ڈیٹکلی استعمال نہیں کرتا. سوال یہاں پہ وہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ ڈیٹ جو ہے اس کو لے کے اگر تو پروڈکٹیو پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ قرضہ لے کے ہم نے اپنے اخراجات جو ہیں اس کو پورا کرنا ہے، پروٹوکولز پر خرچہ کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ان پروڈکٹیو پرپز کریں اس کے اوپر خرچہ، پھر بڑی بری بات ہے. اچھا اب بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں ملک جو ہے وہ مقروض بھی ہوتے ہیں، ملکوں کے اوپر جو ڈپریشن بھی آتا ہے، ملک جو ہے وہ پھر ریکور بھی کرتے ہیں، ملک اپنے شعبہ جات جو ہیں صنعت ہو گیا، ایگریکلچر ہو گیا، سروسز سیکٹر ہو گیا، اس کو ترقی بھی دیتے ہیں، ملک اس طرح کے ٹریپ سے باہر بھی نکلتے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ایک کمپریہنسو پلان کی ضرورت ہے، اور وہ انفارچونیٹلی جتنے آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے. ہر بندہ جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے اوپر چل رہا ہے، آپ کی چاہے وہ مسلم نون ہو، مسلم پیپلز پارٹی ہو، اور جو پی ٹی آئی کا بھی جیسے شنگھائی کا یہ اجلاس جو ہو رہا ہے اس کے اندر ان کا جو رول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہم بالکل میرے خیال میں نان سیریس ہیں، اور اس نان سیریسنس کی وجہ سے چونکہ ہم کچھ خبریں نہیں دے پا رہے تھے تو ہمیں لگا کہ چلو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آئی ایم ایف جو قرضہ دے تو ہم کہیں تو قوم کو مبارک دیں. اب آپ دیکھیں قرضے مجھے تو دینے میچورٹی کسی طرف بھی نہیں دکھائی دی، یعنی اتنا اہم ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے، لیکن مجھے دونوں طرف سے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بالکل میچورٹی دکھائی نہیں دی. کراچی میں بھی معاملات کو بہت مس ہینڈل کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا اور دشمنان پاکستان کے پاس ایک بڑی غلط قسم کی تصویر پاکستان کی جا رہی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سنجیدہ لوگ آئیں، دونوں طرف میچور لوگ. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں نان سیریس کی بات میں نے پہلے کر دی ہے نا، تو وہ ہم بالکل اس طرح کے جو اچھے مواقع ہمارے پاس آ رہے ہیں ان سے بجائے کہ فائدہ اٹھائیں ان کو بھی ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو دیکھیں اب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اتنا زیادہ آپ وہ قرضے کے معاملے میں اتنا زیادہ ان کو اپنے ان کر لیا ہے کہ جو پروونشل بجٹ ہے وہ بھی اب ان کے ہاتھ میں ہے، فیڈرل پچھلا بجٹ انہوں نے آپ کو بنا کے دیا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر آپ کی جو عقل مندی جو ہے یا آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہاں ہیں، وہ کب کام کرنا شروع کریں گے؟ تو یہ بات میری ادھر ہی جا رہی ہے کہ اچھا ایک بہت اسینشل ایشو یہاں پہ آپ نے اٹھا دیا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں محمد شہباز صاحب، وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائیے گا، آپ ایک اسکالر ہیں انٹرنیشنل، ہمارے ہاں اکنامک پالیسی سازی کے لیے کیا طریقہ کار وضع ہے؟ ہمارے ملک کی اکنامک پالیسی کہاں پر تیار ہوتی ہے؟ اس کو کیسے میدان میں لایا جاتا ہے؟ اس کی کوئی سیمیولیشن کی جاتی ہے؟ ہمارے اکانومسٹ کا پینل کون سا ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا مجھے بتائیے. آپ پالیسی کی جو بات ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے بات کی کہ نہ گورنمنٹ سیریس ہے نہ دوسری سیاسی جماعتیں سیریس ہیں. تو جب یہ ملک ان عالم ہوگا تو جو آپ کی اکنامک پالیسی ہے وہ کہاں بنے گی؟ کوئی آپ کی ابھی تک اکنامک پالیسی آپ کو نظر کہیں آئی ہو ایگریکلچر کے اندر؟ دیکھیں چین کے وزیر اعظم آئے، ہمارے پاس ان کا 5 ایئر پلان موجود ہے، آن پیپر موجود ہے، اس کے اوپر ان کے تمام جو چین کے نمائندگان ہیں ان کے دستخط بھی ہوئے ہیں، ان کا صدر بھی کمیٹڈ ہے، ان کی سیاسی جماعت بھی جو موجودہ نظام کے تحت چل رہی ہے وہ بھی کمیٹڈ ہے کہ یہ 5 ایئر پلان پہ ایکٹ کرنا ہے. ہمیں اس کا نقطہ بنقطہ پتہ ہے. آپ کا کہاں ہے؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے پاکستان کا کہاں پر ہے اور اس کے لیے جی ہمارا کوئی نہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک وفد یہاں پہ بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں آیا، بہت بڑی پاکستان کی ایک مشہور این جی او ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا.
تو مجھے میرے ڈپارٹمنٹ بلایا جی پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو انٹرٹین کریں, جو بھی وہ ایجنڈا ہے وہ آپ اس کو دیکھیں, ڈسکس کریں بیٹھ کے. چلو میری یونیورسٹی نے جب سے یونیورسٹی بنی تھی انہوں نے سارا اپنا سلائیڈز کے اندر سارا کچھ دکھایا جی یہ ہم نے اچیو کیا, یہ ہمارا آبجیکٹو تھا اور یہ ہم آنے والے 5 سالوں میں 10 سالوں میں 20 سالوں میں یہ کریں گے. اتنے انرولمنٹ ہمارے پاس آ گئی, اتنے اسکالرشپ ہم نے فارن اسٹوڈنٹس کو دیے ہیں. جب میرے لوگوں کی باری آئی, یقین کریں میرے لیے وہ لمحہ جو تو بڑا شرمسار تھا کہ کوئی بندہ تیاری کر کے نہیں آیا, ساری باتیں ہوا کے اندر چل رہے ہیں جی بلا 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 بس یہ کر کے, تو وہ وقت جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گیا. تو مجھے اس کے بعد اتنا وہ حیران بھی ہوا کہ آخر یہاں 10 لوگ آئے ہیں تو یہ کوئی اچھا خاصا پیسہ خرچ کر یہاں پہ آئے ہیں. تو کسی بندے نے ان کو یہ نہیں سمجھایا کہ بھائی آپ نے جانا ہے, جو بھی آپ کی این جی او ہے آپ بھی اس طرح کی سلائڈ تیار کر لیں, بتا دیجئے کہ یہ اس کی فاؤنڈیشن کا ایئر تھا, اس کے اندر ہم نے یہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ طے کیے تھے اور اب تک ہم نے یہ اچیومنٹ کی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو دوسری پارٹی اس نے 5 سال کا پلان دے دیا آپ کو, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ ساری باتیں ہوا میں رکھنا چاہتے ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس بات کو پر بیٹھے ہیں. اب تھوڑا سا آئی پی پی کے معاملے میں آ جائے کہ جب اس وقت ظاہری بات انہوں نے تو اپنا 5 سال کا 10 سال کا 15 سال کا 20 سال کا پلان رکھا ہوگا نا گورنمنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی اس کے اوپر آپ سائن کر دیں, تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم بھی رکھ دیں, لیکن اس وقت ہمیں بجلی چاہیے تھی تو ہم نے فٹافٹ سائن کر دیے. اور اس سگنیچر کی جو کاسٹ ہے وہ پوری قوم مہنگی بجلی کی فارم میں پے کر رہی ہے. اب اسی طرح انہوں نے تو 5 سال کا پلان رکھ لیا, چونکہ ہم تیاری کر کے بیٹھے ہی نہیں ہیں, ہم ساری باتیں ہوا میں کرتے ہیں, ہم فٹافٹ سائن کر دیں گے. اس کی کاسٹ جو ہے پھر میں آپ یا عام آدمی نہیں دیکھیں, میں آپ کو پس منظر دیتا ہوں, مجھے پاور پالیسی کا نہیں پتا, ممکن ہے آپ کی نظر سے کہیں گزری ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں پاور پالیسی کیا تھی. 2013 میں جب حکومت بدلی تو معاملات کچھ ایسے تھے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ہماری جنریشن کی کیپیسٹی کم ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پاور پلانٹ چاہیے. پھر کہیں سے ہمیں سی پیک منصوبے کا خاکہ مل گیا اور ہم اس کے پیچھے پڑ گئے, اور اس دورانیے میں ہم نے بہت سارے ایسے پاور سیکٹر کے اندر نئے پروجیکٹس انکلوڈ کر دیے. اب وہ عمدن غلطی ہو گئی یا انجانے میں ہو گئی, تاہم یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ لوڈ شیڈنگ کو فائٹ کرنے, اگر آپ کو یاد ہو پس منظر یہ ہے کہ کہا گیا کہ نئی سیاسی حکومت لوڈ شیڈنگ کو ختم کرے گی اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے آئی پی پیز لگائے گی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, لوڈ شیڈنگ تو علی بھائی 1996 سے شروع ہو گئی تھی نا, تھوڑا پیچھے ہسٹری میں جائیں نا تو آپ کو ساری چیزیں اندر 2013 تو بڑی آگے کی بات ہے. اس میں پی پی کی گورنمنٹ انوالو ہے, اس میں نون لیگ کی گورنمنٹ انوالو ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہماری کیپیسٹی کم ہے اس لیے ہمیں نئے پلانٹس لگانے چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سوچا کہ نئے پلانٹس لگانے چاہیے تو کم سے کم آپ کو آنے والے 30 سالوں کے لیے جیسے آپ نے معاہدے کے سائن کیے تو آپ کو قوم کا مفاد بھی ملحوظ خط رکھنا چاہیے تھا. بات تو یہ ہو رہی ہے. اب یہ جیسے بات آپ سے میں کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے چائنا نے 5 سال کا آپ کو دے دیا, یا سیکنڈ فیز کی بات ہو رہی ہے سی پیک کی, چلو جی یہ 5 سال کا منصوبہ ہے, اس منصوبے کے ہم چلیں گے. ان کی طرف سے بالکل واضح, ان کی طرف سے بالکل کلیئر ہے پروگرام. اگر جو میں نے جیسے سی پیک کے متعلق یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پاکستان کے اندر جو فٹ پرنٹ اور پروگرام ہے چائنا کا بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. وہ بہت عرصہ پہلے اپنے آفیشیل میڈیا چینلز کے ذریعے یہ بتا چکے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور کس کس ایریا میں انویسٹ کریں گے. پاکستان میں ہم لوگ کلیئر نہیں ہے کہ سی پیک کیا ہے, ہم کلیئر نہیں ہیں, پرابلم ہمارے ساتھ ہے. اس کی وجہ علی بھائی یہ ہے کہ چونکہ میں ہوں پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تو مجھے پتا ہے میں نے صرف 5 سال پورے کرنے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے 5 سال پورے ہوں, باقی جو ملک میں مسائل ہیں جو اگلا بندہ آئے گا وہ دیکھ لے گا یا اس کے کھاتے میں ڈال دو. ہم تو چیزوں کو جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم اون ہی نہیں کر رہے. جب تک ہم چیزوں کو اون نہیں کریں گے, اونرشپ ہمارے اندر نہیں آئے گی, مجھے بتائیں کہ آپ ملک کے مفاد کے بارے میں کیسے سوچیں گے. ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے. اس کے معاملے میں ہم کتنی سیریسنس دکھا رہے ہیں. کوئی بندہ اس چیز کو اون کرنے کو تیار ہے؟ آپ نے کہا گورنمنٹ بھی اون کرنے کو تیار نہیں, میں کہا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر جب اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوں گے تو آنے والے 5 سال آنے والے 10 سال کیا میں کہتا ہوں آپ 1 سال کے بعد بھی آپ کو نہیں کلیئر کہ ہم نے اس شارٹ ٹرم کے اندر رہتے ہوئے 1 سال میں کون سا. اچھا لیکن سچ اب آپ نے ایک بات بتانی ہے, آپ کی فریٹرنٹی تھوڑا سا اس میں ہرٹ فیل کرے گی. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ 2016 آنورڈ سے آپ اگر ہمارے ہاں ریسرچ پیپر دیکھ لیں تو کراچی شہر میں تو شاید پیپرز کی تعداد کم ہو, لیکن صوبہ پنجاب کے اندر بالخصوص ہر یونیورسٹی کے تقریباً ہر ریسرچ پیپر کے اندر سی پیک کی ریفرنس دی گئی ہے.
آپ کے ہر محقق نے اس کے بارے میں بلا وجہ باتیں کی ہیں, کانفرنسیں, سیمینار, دنیا جہاں کا کام. لیکن آپ کے اسکالرز کی کیا کنٹریبیوشن ہے سی پیک کی طرف, مجھے یہ بتا دیں کہ اس کو امپروو کیا جائے. بتائیں مجھے, کوئی ایک بتائیں کسی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہو جس نے کوئی کانکریٹ بات کی ہے. ہاں, مختلف قسم کے مقالہ جات بھی پبلش ہوئے, لوگوں نے پی ایچ ڈیز بھی کی, لوگوں نے اپنے ایم فل بھی کیے, لوگوں نے ریسرچ بھی کی, سارا کچھ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ جو ریسرچ ہے اس کا کنٹریبیوشن تو آپ کو تب نظر آئے گا نا جب ریسرچ کے اندر جو پالیسی امپلیکیشن ہوتے ہیں اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. اب میں پھر کوئی ریسرچ کر رہا ہوں, میں کو پیپر لکھ رہا ہوں, اس کے اندر میں کو سجیشن دیتا ہوں, تو میرا کام یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا تھا پرانا اس کو میں نے استعمال کر کے جو میری تھاٹ تھی اس کے میں نے امپیریکل انالیسس کیا کر کے میں نے آپ کو ایک پالیسی دے دی. اب اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ڈنڈا نہیں ہے کہ میں پالیسی بھی دوں تو پھر میں آپ کو یہ کہوں کہ بھائی صاحب اس کو امپلیمنٹ بھی کرو. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اسکالرس ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کے درمیان گیپ ہے, اور یہ بات میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ ہاں سر, بیسیکلی ہم پروفیسر کو وہ مقام دینا ہی نہیں چاہتے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, اور جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں اور جو آپ کا اکیڈیمیا ہے ان کے درمیان گیپ تو آپ خود جو ہے وہ کئی دفعہ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. تو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں آپ کیسے وہ کہہ لیں کہ جو اکیڈیمیا کا کنٹریبیوشن ہے تھرو پالیسی اس کو کیسے آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ وہ تبھی آپ کا فیزیبل ہوگا جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. امپلیمنٹیشن کے بغیر میری ریسرچ بیکار ہے. نہیں, لیکن آپ مجھے سچ بتائیں نا کہ جو اسٹیٹس پریزنٹ کیے گئے میرے خیال سے وہ ریئلسٹک نہیں تھے. میرے خیال سے جس طرح سے ہماری یونیورسٹی کے ایکسپرٹس نے جو سو کالڈ جنہوں نے ریویو کیا اس پروجیکٹ کو اور اس کا میگنیچیوڈ ظاہر کیا, وہ میرے خیال سے چین والے خود حیران ہو گئے کہ یار اتنا بڑا تو ایسی بھی نہیں بنایا جس تو بڑا اتنا بڑھا دیتا. تو وہ خود حیران ہو رہے تھے ہمارے چائنیز کے, یار ہم مارکیٹ ایکسیس کے لیے کر رہے ہیں, ہم کمیونیکیشن نیٹ ورک کے لیے کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں اپنی کتنی بڑی کہانی انہوں نے بن دی ہے. ڈرامے بنانے کے شوقین ہیں نا, آپ کو پتہ ہے پاکستانی, اور کچھ بنائے نہ بنائے ٹی وی کے ڈرامے بڑے اچھے بنا رہے ہیں. تو یہ ڈرامہ جو ہم نے اتنا بڑا بنایا, چائنیز پریشان ہو گئے کہ یار آپ اتنے ڈرامے باز ہو. میں 2023 کے اندر پیکنگ یونیورسٹی کا جو ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے تقریباً 154 پالیسیز دی ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ ان 154 جو پالیسیز تھیں پیکنگ یونیورسٹی کا جو ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ تھا, اس 154 میں سے 139 چائنیز گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ چائنا کے اندر چائنا کی جو ترقی کا ایک سب سے بڑا راز ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کا پروفیسر جو ہے وہ پالیسی امپلیکیشن میں انوالو ہے. یہاں چائنا کے اندر کوئی بھی جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ انرجی سے ریلیٹڈ ہو, وہ انرجی ایفیشنسی سے ریلیٹڈ ہو, وہ انرجی ڈائیورسفیکیشن سے ریلیٹڈ ہو, میکرو اکنامکس سے ریلیٹڈ ہو, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو یا صنعت سے ریلیٹڈ ہو, وہ پروجیکٹ پروفیسر کے پاس آنا ہے جو یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا ہے. اب ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جب اس طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں تو ہم نے اس کو پروپوگیٹ کرنا ہو تو بہت سارے پروفیسر جو وہ نمودار ہو جاتے ہیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ان لوگوں کو نمودار کیا گیا کہ تاکہ اس کو پروپوگیٹ کرو. ڈالر آ رہا ہے پاکستان کے اندر اور ہمیں ڈالر چاہیے, اس کے بعد ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. میں لٹرلی بہت ساری چیزوں میں تو شوق میں آ گیا. انہوں نے کہا مارکیٹ ایکسیس, آپ تو خیر چین آتے جاتے رہتے ہیں, جب میں نے پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ پاپولیشن ڈائنیمک ہی چائنا کا فرق ہے. ویسٹرن چائنا کے اندر تو صرف 5% آبادی چین کی رہتی ہے, زیادہ تر آبادی چین کی جو ہے وہ تو ایسٹرن چائنا میں رہتی ہے. تو میں شوق میں آ گیا. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کمیونیکیشن نیٹ ورک کا کہا اور کہا کہ صاحب ہم کنٹینر اور پتہ نہیں کیا کیا بائی روڈ یہاں سے بیجنگ بھیجیں گے. تو میں نے دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ تو فیزیبل ہی نہیں ہے کہ روڈ ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ بیجنگ جو ہے وہ ویسٹرن چائنا سے مال بھیجیں. اس کے لیے تو میریٹائم روٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا. تو میں تو بڑا شوق ہو گیا. یہاں پہ ہمارے ریسرچروں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھ دی سر ریسرچ پیپروں کے اندر کہ جو سائنٹیفکلی پاسبل ہی نہیں ہے. آئی ایم شور کہ آپ اپنی یونیورسٹیوں کے اندر ان کو لے کے جائیں گے تو چائنیز ہنسیں گے میں جو یہاں کی ریسرچ چرن آؤٹ کی گئی ہے. نہیں خیر ایسی بھی بات نہیں ہے, کوئی چائنیز ہنستے نہیں. چائنیز جو ہماری ریسرچ کو ویلیو کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی جو ہوتی ہے اس کو سائنٹیفکلی پاسبل آپ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بناتی ہے. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں چائنا کے اندر, آپ دیکھیں گے پاکستان میں بیٹھ کے آپ سوچیں گے چائنا میں وہ آپ کو چیزیں آپ کو حیران کر دیں گے کہ یہ واقعی چیزیں پاسبل ہیں. لیکن جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ واقعی پاسبلٹی بنتی ہے اور یہ چیزیں اس لیے امپلیمنٹ کی ہیں. اور انڈیڈ وہ لوگ کر بھی لیتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ان کے اندر یہ اینگل ہے کہ وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہی خواہش کرتا ہوں ناظرین کہ ایس سی او کا اجلاس ہے, میرے خیال سے ٹاپ آف دی ایجنڈا آن دی کیا کہتے ہیں اسے سائیڈ لائنز یہ ہونا چاہیے کہ سی پیک منصوبے کے اوپر کتنی پروگریس ہوئی ہے, اس کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے.
کیونکہ ناظرین میں نہیں چھوڑتا, اور لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن میں ایک چیز کو پکڑ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ بتاؤ, you will have to tell us, you will have to inform us what is the status of CPEC project. Our he has spent many years on CPEC. تو ہم جاننا چاہتے ہیں اس وقت کہ کیا اسٹیٹس ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اگر چین کے وزیر اعظم اس کے بارے میں ہمیں ایک تقریر کے ذریعے بتائیں گے, پاکستانیوں کی محبت اور زیادہ ان کے لیے بڑھ جائے گی. We wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.